جب اولاد نبی سے بھی محبت تھی نا صحاب کو، تو وہ صحابی ہے نا جابر عبداللہ انصاری، یہ حدیث قصہ کے راوی ہیں، یہ پہلے مجاور تھے امام حسین کی قبر کے. یہ کربلا میں نہیں تھے کیونکہ یہ سفر پہ تھے، یہ باہر تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کربلا کا. جب یہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ کربلا جو ہے وہ رونما ہو گیا. ان کو بہت دقت تھی، اپنے میں تھا نہیں، قبر حسین پہ بیٹھے، وہ مٹی کا ٹیلا، مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھے روتے رہتے تھے، بہت غم کرتے تھے، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، رو رو کے اندھے ہو گئے. پھر اندھے ہو گئے تو امام سے دعا کرنے لگ گئے. امام حسین سے، میں مجاور ہوں آپ کی قبر کا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے آنکھیں واپس کر دے. انسان تھے نا. ایک دن رات کو سوئے تو امام حسین خواب میں آئے. امام نے کہا جابر یہ دعا میں تیرے لیے نہیں کروں گا کہ اللہ تجھے آنکھیں واپس دے دے، یہ دعا میں تیرے لیے نہیں کروں گا. اب عقیدت یہ تھی کہ جابر نے یہ نہیں پوچھا کہ امام آپ تو غنی ہیں، آپ تو اولاد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری آنکھیں واپس کر دیجئے، آپ میری آنکھوں کے لیے کہتے ہیں دعا نہیں کروں گا. لیکن خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، اسی طرح بیٹھے رہے. قبر کے اوپر صاف کرتے، قبر کو چومتے، دعا کرتے، جانوروں کو ادھر ادھر ہانگ لیتے تھے، بکریاں جو پالی ہوئی تھی وہیں پہ وقت گزارتے تھے. ایک دن وہاں پہ بیٹھے تھے تو آپ کو کچھ اونٹوں کے گھنٹیاں جو لٹکی ہوتی ہیں نا، ان کی آواز آئی. تو آپ نے اونچی آواز میں کہا کہ کون آ رہا ہے؟ آگے سے آواز آئی غریب الوطن، ایک غریب. تو جابر نے کہا آگے سے، کہا کہ دیکھو یہ راستہ نہیں ہے، تم نے کہاں جانا ہے؟ کہا ہم نے مدینے جانا ہے. کہا یہ راستہ نہیں ہے، یہ قبریں ہیں اماموں کی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی قبریں ہیں. ایک چیخ کی آواز آئی ایک اونٹ کے. اس نے کہا یہ جابر یہ حسین کی قبر ہے جس کی تم رکھوالی کر رہے ہو؟ کہا امام کی قبر ہے، یہاں پہ اونٹ نہیں گزر سکتے، یہ قبرستان ہے، یہاں سے جس نے بھی گزرنا ہے وہ پیدل چل کے جائے. ادب ہے نا، سواری پہ نہیں جائے گا، ادب ہے. یہ راستہ نہیں ہے، یہ جاگیر خریدی ہے میرے امام نے، نیچے اتریں اور پھر یہاں سے اپنا راستہ مدینے کو لیں. جو چیخ کی آواز آئی تھی نا، وہ پھر رونے لگ گئی. جابر نے پوچھا، جس نے کہا تھا میں غریب الوطن ہوں، آپ کون ہیں؟ کہا میں سجاد ہوں، میں امام زین العابدین ہوں. یہ کون ہے بیبیاں؟ کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں. نبی کی بیٹیوں کی آواز سنی، آپ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. کہا ہائے جابر، مجھے آج سمجھ میں آئی کہ حسین نے تیری آنکھوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی. حسین کو علم تھا کہ میری بیٹیاں یہاں سے گزریں گی، کوئی صحابی ان کو دیکھے نا، کوئی صحابی ان کو دیکھے نا، اس لیے مجھے آنکھیں نہیں واپس دی. سیدہ زینب جو ہے وہ اونٹ سے نیچے اتری، سیدنا سجاد کو بلایا اور کہا کہ میں پیدل جاؤں گی پہلے عباس کے پاس جہاں اس کی قبر ہے، پھر میں اپنے بھائی حسین کے پاس آؤں گی. آج بھی یہ روایت جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے. جب آپ زیارتوں پہ کبھی جائیں نا، آپ خوش قسمت ہوں تو پہلے عباس کے جاتے ہیں، پھر وہاں فاتح پڑھتے ہیں،
پھر عباس سے اجازت مانگتے ہیں، کیونکہ خیموں میں پہلے خیمہ جو تھا وہ عباس کا تھا، عباس کی اجازت کے بغیر خیموں نے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ عباس شہید نہ ہوتے تو شاید ان خیموں کو کبھی آگ بھی نہ لگتی، لیکن مقدر تھا نا، جو ہونا تھا امام کو پتا تھا۔ کہا پھر میں ادھر آتی ہوں، عباس کے پاس جانا ہے۔ تو عباس، حضرت زینب جو ہے وہ انہوں نے جب کہا کہ نیچے اتارو مجھے اور مجھے لے کے جاؤ عباس کے پاس، تو سجاد کہتے ہیں کہ سیدہ آپ اوپر بیٹھی رہیں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ سیدہ نے کہا سجاد نہیں، میں تو ساری زندگی یہ عباس سے کہتی رہی کہ عباس تو مجھے بہن کہے، عباس نے مجھے کبھی بہن نہیں کہا، وہ آقا زادی کہہ کے بلاتا تھا۔ آج پہلی دفعہ عباس کا حکم ہے جو یہ بہن ماننا چاہتی ہے۔ اس نے یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے کوئی سواریوں پہ نہ گزرے، یہ تقدس کی جگہ ہے، یہ راستہ نہیں ہے۔ سیدہ نیچے اتری اور پہلی دفعہ میری اس ماں نے شہادت کے بعد اس علمدار کا جو حکم تھا وہ مانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آقا کا حکم ماننے کا شرف بھی عطا کرے، ہمت بھی عطا کرے، غیرت بھی عطا کرے، شرم بھی عطا کرے اور توفیق بھی عطا کرے۔ پتہ نہیں ہم سچ کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں، یا ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ہماری جانیں آپ پہ قربان۔ جنہوں نے قربان کرنی تھی انہوں نے تو قربان کی۔ وہ ایک وقت تھا جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کی حالت میں تھے، تو ایک لائن سیدھی بنوا رہے تھے۔ تو لائن سیدھی بناتے ہیں تو زمین پہ سٹک کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ نشان لگاتے ہیں۔ سولجرز کو سیدھا کرنے کے لیے چھڑی کے ساتھ سب کو سیدھا کرتے ہیں۔ یہ میرے رسول نے کیا۔ تو ایک وقت تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ دیکھو کسی وقت بھی اللہ کا جو بلاوا ہے وہ آ سکتا ہے، اللہ کے رسول کو تو علم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا میں نے کچھ دینا ہے تو مجھ سے ابھی مانگ لے، میں دنیا میں دے کے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کس کا دینا تھا؟ اللہ کے رسول نے تو کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اگر میرے سے کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ ابھی اس دنیا میں لے لے۔ آخرت میں یہ خدا کا سامنا نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہو یا مجھ سے کوئی اس دن حساب مانگ لے۔ کیا عاجز نبی ہے میرا، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا تو رحم ہے ہم پہ، آپ نے تو ہماری زندگیوں کو بدل دیا ہے، ہم نے آپ سے کیا لینا ہے، ہم نے آپ سے کون سا بدلہ لینا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے ظلم کا بدلہ لینا ہے، آپ نے میرے پہ ظلم کیا تھا۔ صحابہ روکنے لگ گئے، کیا کر رہے ہو؟ نبی ظلم؟ کہا نبی نے میرے پہ کیا تھا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ کیسے ظلم کیا تھا؟ کہا وہ جب آپ چھڑی سے سیدھی کر رہے تھے نا لائنوں کو جنگ کے لیے، تو آپ نے میرے جسم پہ چھڑی ماری تھی سیدھا کرنے کے لیے، چھڑی درخت کی، میرے جسم سے میں بدلہ لوں گا۔ اللہ کے رسول نے چھڑی دی ایک اور کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے تھوڑی بدلہ لینا ہے، جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی تو میرا جسم ننگا تھا، آپ نے میرے ننگے جسم پہ مجھے چھڑی ماری تھی، میں بھی آپ کے ننگے جسم پہ آپ کو چھڑی ماروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتا مبارک کو اوپر کیا، کہا بدلہ لے لو۔ جب کرتا مبارک اوپر کیا تو صحابی لپکا اور میرے رسول کی کمر کو چومنے لگ گیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا اتنا ہی تھا، بس یہی کرنا تھا، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے نا کہ میرے اعمال کافی نہیں ہیں، اللہ پوچھے گا
تیرے اعمال میں کیا ہے، تو کیا لے کر آیا میرے پاس؟ تم لوگ اللہ کے صحابی ہو، قریب رہتے ہو، روز دیکھتے ہو، ہم دور رہنے والے قریب غربا لوگ، میرے پاس ایک عمل ہوگا اور میں اللہ کو کہوں گا کہ اللہ تو مجھے دوزخ کی آگ میں نہیں ڈال سکتا، ان لبوں نے تیرے نبی کو چوما ہے، اس جسم نے تیرے نبی کو جپھی ڈالی ہے، یا اللہ تو اس کو کیسے آگ میں ڈال سکتا ہے؟ تو میں نے تو اپنی مغفرت کی ہے، یہ محبت ہے نا۔